ہمارے معاشرے میں برتھ ڈے منانے کا رواج جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ گاؤں میں، شہر میں جگہ جگہ ابھی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ شادیوں کی سالگرہ کو جو ہے وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی ایسی اچیومنٹ حاصل کی ہے، کوئی ایسی اس نے کوئی گولڈ میڈل یا کوئی اچھا کارنامہ کیا ہے، اس کا جب ایک سال پورا ہوتا ہے تو اس کو بھی اینول جو اس کا وہ ڈے آتا ہے تو اس کو بھی وہ یاد کر کے اس کی سالگرہ مناتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ کوئی اہتمام کے ساتھ اپنی سالگرہ منا رہا ہے یا شادی کی اینیورسری کو سیلیبریٹ کر رہا ہے یا کسی اپنے جیتے ہوئے ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو اپنے جو دوستوں کو بلاتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، تو آنے والے جو دوست ہیں، حضرات ہیں، وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتے ہیں، اور جو تحفہ لے کر آنے والے ہوتے ہیں وہ جب تحفہ خریدنے جاتے ہیں یا تحفہ خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بار یہ ضرور سوچتے ہیں کہ جو تحفہ میں اپنے دوست کے لیے لے کر جا رہا ہوں وہ کیا اس کی عمر کے حساب سے بالکل اس پر فٹ آتا ہے۔ اگر کسی بچے کی برتھ ڈے ہے تو کوئی کھلونا لے کر جائے گا، کسی نوجوان کے لیے کوئی کپڑے، پینٹ شرٹ، کوئی اس طرح کی چیز استعمال والی، یا کوئی سندری لے کر جائے گا، یا کوئی بکس کا تحفہ لے کر جائے گا، موبائل کا تحفہ لے کر جائے گا۔ تو اس کے مزاج کے مطابق اور اس کی عمر کے مطابق وہ گفٹ اس کے لیے لے کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح ابھی 12 ربیع الاول جو قریب آ رہی ہے، ربیع آ رہا ہے، تو لوگ میلاد مناتے ہیں، لوگ میلاد منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو میں ان سب کے لیے ایک پیغام جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان سب کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک طریقہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو ابھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو ہمیں کرنا چاہیے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے یا میلاد آپ منا رہے ہیں، آپ ریلیز نکالیں گے، آپ جلسہ جلوس کریں گے، آپ محافل کا انعقاد کریں گے، تو جب ربیع الاول کے مہینے میں آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں، برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی تو کوئی گفٹ لے کر جانا چاہیے، ان کی بارگاہ میں بھی تو کوئی تحفہ لے کر جانا چاہیے۔ تو جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کوئی تحفہ لے کر، کوئی گفٹ لے کر، تو وہ تحفہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ان کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو جب آپ 12 ربیع الاول کو میلاد منانے جائیں، اس سے بعد میں میلاد کی تقریب میں جائیں، تو آپ کو اور ہم سب کو ایک نمازی کے طور پہ جانا چاہیے، یعنی ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ نماز کی پابندی کریں گے پھر میلاد منائیں گے تو دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جب میلاد منانا ہے، میلاد منانے کا سوچنا ہے، میلاد منانے کا اہتمام کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کو یقینی بنانا ہے، اس معاشرے میں ایک پازیٹیو سوچ کو پروموٹ کرنے والا بننا ہے۔ جب یہ ساری باتوں میں سے کچھ باتیں ہم کر لیں گے، پھر ہم میلاد منانے کی طرف جائیں گے، تو پھر یقین کیجئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ضرور خوش ہوں گے، ہمارے اس تحفے کو ضرور قبول بھی کریں گے، اور اس تحفے پہ ہمارے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ روز قیامت